پاکستان کے لیے کھیلنا ایک پراؤڈ کی بات ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاکستان ٹیم کے لیے آؤ. ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ جیتا. کبھی انسان اپ ہوتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, مگر اپنے مورال کو کبھی ڈاؤن نہیں کرنا. انٹرنیشنل کرکٹ سے ڈراپ بھی ہو جائے تو ان کے پاس لیگز کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. یونس بھائی سے بیسٹ کھیلنے والا پلیئر پاکستان میں میرے خیال میں نے نہیں دیکھا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے افتخار احمد, جو کہ ہارڈ ہٹر ہیں. ان کی پرفارمنسز بڑی زبردست رہی ہیں اور ابھی پشاور کے ساتھ بھی ہیں, کپتان ہیں. تو جانتے ہیں کہ ایز اے کپتان کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم افتخار. وعلیکم السلام. تھوڑا بتائیے گا کہ جب ینگسٹر ٹیم میں آتے ہیں اور پھر ایز اے کپتان آپ ان کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں, کتنا بوسٹ اپ کرتے ہیں؟ جی بالکل, ایز اے کپتان اور ایز اے سینئر پلیئر آپ کو ہمیشہ اپنے جونیئر کو وہ چیزیں سکھانی ہے جو آپ کے انٹرنیشنل کرکٹ میں کام آتی ہے. تو ہمارا یہی گول ہوتا ہے کہ جو بھی جونیئر آتا ہے تو ان کو یہی سمجھائے اور یہی سکھائے کہ اگر آپ یہاں پہ وہ کرکٹ کھیلے ڈومیسٹک کرکٹ میں جو آپ کو انٹرنیشنل میں کام آئے گی, تو میرے خیال میں آپ ایک جونیئر کے لیے اور جو آنے والے جو پلیئرز ہیں ان کو آپ ایک موٹیویشن کے طور پر یہ سبق سکھا سکتے ہو. جیسے اور اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے پشاور کی بڑا اچھا پرفارمنسز کر رہی ہیں, تو اس پر کیا لگتا ہے کہ کون سا پلیئر, ویسے تو سارے پلیئرز اچھا ہی پرفارم کرتے ہیں, لیکن کس کی پرفارمنسز سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھو پرفارمنسز تو میرے خیال میں سب کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے اوپر سے بھی پرفارم ہو رہا ہے. اگر بیٹنگ میں دیکھیں تو پھر مڈل میں بھی پرفارم کر رہے ہیں, فنش بھی اچھا ہوتا ہے. آپ پھر بولنگ میں دیکھیں تو فاسٹ بالر بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے. پھر مڈل میں ہمارے جو بولر ہے عثمان طارق ہے, نزار ہے, وہ اچھی بولنگ کر رہا ہے. مگر میرے خیال میں ابھی تک جو رول ہے تو میرے خیال میں صاحبزادہ فرحان کا ہے, کیونکہ وہ ٹاپ سکورر بھی ہے. میرے خیال میں 450-500 رنز ہو گئے ان کے. میرے خیال میں ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اچھا, صاحبزادہ فرحان کا نام لیا. صاحبزادہ فرحان نے ایک ریکارڈ بھی کامل بھائی کا بریک کیا ہے اور نیو ریکارڈ بھی بنایا ہے. اس پر کیا کہیں گے, اس کو کس طرح سے آپ نے سیلیبریٹ کیا, پلس اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میرے خیال میں ہم سب کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ریکارڈ بنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے ایک پلیئر کے لیے, اور پلیئر کا خواب ہوتا ہے کہ میں ایک ریکارڈ بناؤں. تو میرے خیال میں وہ پاکستان کا فرسٹ ٹائم ایک پلیئر ہے جس نے مطلب ریکارڈ بنایا ہے T20 کرکٹ میں. تو میرے خیال میں نے اس کے لیے ٹویٹ بھی کیا ہے, میں نے سیلیبریٹ بھی کیا ہے, اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کھیلو, کیونکہ اگر آپ اسی طرح کھیلتے ہو تو یہی کرکٹ جو ہے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں کام آئے گی. اور جو ہمارے جونیئر ہے اور جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے, کیونکہ آپ اس طرح یہاں پہ جس طرح کھیلتے ہو اور آپ جا کے پھر یہی چیز انٹرنیشنل کرکٹ میں اپلائی کرتے ہو تو میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اچھا, انٹرنیشنل کی جہاں تک بات آتی ہے تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی فارم بھی اچھی رہی ہے. تو انٹرنیشنل سے جب ایک پلیئر ڈراپ ہوتا ہے تو اس کے بعد فٹنس مینٹین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میرے خیال میں آج کل جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے جو پلیئر ڈراپ ہو جاتا ہے تو ان کو پھر اپنے فٹنس پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ایک پروفیشنل پلیئر ہوتا ہے تو ان کو اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ڈراپ بھی ہو جائے تو ان کے پاس لیگز کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. اپنے فٹنس پہ, اپنے چیزوں پہ کام کرے, اپنے اسکل پہ کام کرے, کیونکہ دنیا میں اور ہر کرکٹ کے ہر اس پہ آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن ملتی ہے. کبھی انسان اپ ہوتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, مگر اپنے مورال کو کبھی ڈاؤن نہیں کرنا. اپنے مورال کو ہمیشہ کے لیے ہائی رکھنا ہے, کیونکہ آپ اینی ٹائم پاکستان ٹیم میں بھی آ سکتے ہو اور آپ دنیا کے ہر لیگ کھیلتے ہو. تو میرے خیال میں اپنے فٹنس اور اپنے چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, لیگ کی جیسے بات کی ہے تو ریسنٹلی یونس بھائی کا دیکھا تھا کہ وہ آپ ان کے ساتھ ایک سیشن کر رہے تھے, تو وہ بتائیے گا کہ کیسا سیشن رہا, کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ ظاہر سی بات ہے ایک لیجنڈری پلیئر, اور اس سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا؟ جی بالکل, یونس بھائی میرے خیال میں ہمارا لیجنڈ پلیئر ہے اور دنیا میں اس نے ایک نام بنایا ہے.
یونس بھائی کے ساتھ میرا بات چیت بھی ہوتی ہے، ٹیکنیکل لحاظ سے بھی ہوتی ہے، مگر اس دن جو میں اس کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا اسپیشلی میں اس کے ساتھ اسپنر پہ کام کر رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں یونس بھائی واحد ایک پلیئر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھی اسپن کھیلنے والا پلیئر میرے خیال میں یونس بھائی ہے۔ جو اچھے اسپن کو کھیلنے والے پلیئر ہوتے ہیں تو اس میں یونس بھائی کا نام بھی آتا ہے، تو میرے خیال میں یونس بھائی سے بیسٹ کھیلنے والا پلیئر پاکستان میں میرے خیال میں نے نہیں دیکھا، تو میں اس کے ساتھ اسپنر پہ کام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا ٹپس دی کہ کس طرح سے اسپنرز کو کھیلا؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اگر انٹرنیشنل کرکٹ پہ تھوڑی بات آتی ہے تو اسپنرز کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو اسپنرز کو اس طرح سے نہیں کھیلتے ہیں، تو آپ کو کیا ٹپس دی انہوں نے کہ اسپنرز کو کیسے کھیلیں؟ جی بالکل، یونس بھائی ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یا تو اسپنر پہ بالکل اس کو ٹپے پہ پہنچنا ہے یا آپ نے بالکل پیچھے رہنا ہے، کیونکہ آپ نے دونوں صورت میں اس کو کھیلنا پڑتا ہے۔ تو یا بیک فٹ پہ رہنا ہے، جو دور کا بال ہو تو آپ نے جلدی بیک فٹ پہ جانا ہے، اگر آگے ہو تو آپ نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے۔ تو یونس بھائی کا مین یہی بات تھی۔ اور یہ بھی تھوڑا بتائیں کہ افتخار جب ایک پلیئر ٹیم سے ڈراپ ہو جاتا ہے تو جب واپسی کے لیے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، پرفارمنسز بھی دے رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم اس پلیئر پر کتنا پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ینگسٹرز کو بھی ایز اے بیک اپ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، تو ایز اے سینئر پلیئرس وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگوں پر پھر کتنا پریشر ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے لیے؟ جی بالکل، پریشر تو میرے خیال میں نہیں ہوتا، ہر چیز آپ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ ایفرٹ کرتے ہو اور آپ جس چیز کی وجہ سے آپ ٹیم سے ڈراپ ہوتے ہو، اپنی چیزوں کو آپ صحیح کر کے اپنے جو فٹنس لیول ہے، آپ کا جو اسکل لیول ہے، اس کو اور اس پہ نکھار لے کے آؤ، تو میرے خیال میں یہ کبھی نہ کبھی اچھا بھی ہو جاتا ہے ایک پلیئر کے لیے کہ وہ ٹیم سے ڈراپ ہو جائے اور آئے اپنے اسکل پہ کام کرے، اپنے فٹنس پہ کام کرے اور وہ اوپر جا کے پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں پھر پرفارم کرے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں جب لیگس میں جاتے ہیں ہمارے اپنے پلیئرز، تو وہ لیگس جیسے آپ نے کہا کہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ان اے وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ لیگس کھیلنے سے پلیئرز کی باڈی کو کتنا ڈیمیج ہوتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی لیگس کھیلتے ہو تو آپ دنیا کے ہر قسم پلیئر کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہو، اس سے ایکسپیرینس لیتے ہو، وہ جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں ہے وہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کرکٹرز کا کام ہے کرکٹ کھیلنا، وہ کبھی بھی ان چیز سے نہیں تکتا میرے خیال میں۔ وہ دنیا کے میرے خیال میں جتنے بھی پلیئر دنیا میں کھیلتے آپ دیکھ لے، ہر لیگ کھیلتے ہیں، ہر لیگ میں پرفارم کرتے اور اپنے ملک کے لیے بھی کھیلتے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عید کی شاپنگ ہو گئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، تو میرے تو نہیں ہوئی کیونکہ ہم ٹورنامنٹ میں بزی تھے، اور الحمدللہ یہاں پہ ہم میچ کھیل کے فائنل کھیل کے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم عید پہ جائیں گے، یعنی کہ فائنل کے لیے پر امید ہے انشاءاللہ۔ ہمیشہ آپ پازیٹیو انسان سوچتا ہے، ایز اے کپتان میں ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہوں اور سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چیمپئن کے لیے سوچنا ہے، اور جس کا سوچ چیمپئن کے لیے ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کو چیمپئن ہی بنا دے۔ اچھا لاسٹ کویشچن، جب ایک پلیئر نہیں ہوتا ہے ٹیم میں تو آپ کا نام بڑا فیمس ہے، چاچا کے نام سے آپ کو بلایا جاتا ہے، تو اس چیز کو کتنا مس کرتے ہیں آن ویری لائٹر نوٹ؟ نہیں، ہمیشہ ایک پاکستان کے لیے کھیلنا ایک پراؤڈ کی بات ہوتی ہے، اور میں وہ چیز کو بالکل مس کرتا ہوں جو میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا تھا، لوگ چیخے مارتے تھے اور میں بڑا انجوائے کرتا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاکستان ٹیم کے لیے آؤں، پاکستان ٹیم کے کھیلوں، اور پاکستان کو ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ جتاؤں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ آل دا بیسٹ۔